مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ K21 سے محرم ٹرانسمیشن 7 محرم الحرام شہادت حضرت قاسم علیہ السلام کا پروگرام لے کے آپ کے سامنے میں میزبان عدنان عابدی حاضر ہے۔ آج 7 محرم الحرام، آج کے دن ہم شہادت حضرت قاسم علیہ السلام کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں، قبلہ جناب علامہ نوید عباس زیدی صاحب اور شاہ اہل بیت جناب اشرف جارشوی صاحب۔ اچھا، یہ دونوں خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج اور اس سے پہلے اور ان کے خاندان میں جو ہے محمد آل محمد کی ثنا خوانی مستقل جاری اور ساری رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ نوید عباس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے دن کے حساب سے، جیسا ہمارا پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے کہ حسین سب کا، ایک تو اس کی تھوڑی سی تشریح مجھے چاہیے ہوگی کہ حسین سب کا کس طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک حسین سب کا ہے، اس کی ایک دلیل دے کر پھر آگے بات کرتا ہوں کہ آپ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جا کے دیکھیں کہ جتنے گھر آپ کو اللہ کے نظر آئیں گے اتنے ہی گھر حسین کے نظر آئیں گے۔ واہ واہ۔ جس طرح اللہ کا بھی گھر ہر ایک کے لیے ہے، اسی طرح حسین کا بھی دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی کے آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ کوئی قید ہو، کوئی پابندی ہو کہ یہ آ سکتا ہے وہ نہیں آ سکتا۔ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے اور ہر ایک کو حسین بانٹ رہا ہے۔ واہ۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو وہاں صرف کوئی فرقے کی قید نہیں، کسی مذہب کی قید نہیں ہے، وہاں ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ بشمار جاتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں، اور سب کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک یا حسین۔ واہ۔ ہر ایک لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کر وہاں حاضری دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ حسین صرف تمہارا نہیں ہے، حسین ہم سب کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور مسلمان کے جتنے فرقے ہیں تقریباً سبھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہر ایک جا کر اپنی عقیدت پیش کرتا ہے، اور کیوں کرنا ہو، کیونکہ امام حسین نے کربلا میں صرف دین نہیں بچایا، کہ اگر یہ کہیں دین بچایا تو جو صرف دین پر ہیں وہی جائیں کربلا، لیکن وہاں پر وہ بھی جا رہے ہیں جو کائنات کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے لیکن پھر بھی حسین کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ دروازہ وہ ہے کہ جس دروازے پر کسی مذہب، کسی زبان، کسی فرقے کی قید نہیں ہے، یہ حسین سب کا ہے، اور ہم سب جو بھی یہاں آ رہے ہیں، جو بھی حسین کے در پر آواز لگاتا ہے، ہر حسین ہر اس شخص کی بات سن کر اسے عطا کرتا ہے۔ اگر عطا نہ کرتا حسین تو کوئی حسین کے دروازے پر دوبارہ نہ جاتا۔ کیا بات ہے۔ اچھا قبلہ، اب کیونکہ اس وقت محرم میں ہم 7 محرم پہ بیٹھے ہوئے، مجالس کا بہت زیادہ اس وقت جو ہے ہر طرف، ہر امام بارگاہ میں جو ہے وہ آپ کی بھی مصروفیت ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج کے حوالے سے جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ۔ آج کیونکہ 7 محرم ہے، اور 7 محرم ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس دن خیمہ امام حسین میں کسی خیمے میں پانی موجود نہیں تھا، اور آج کی تاریخ کیونکہ شہزادہ قاسم سے منسوب ہے، حالانکہ جتنی شہادتیں ہیں وہ ساری 10 محرم کو ہیں، ایگزیکٹلی، لیکن ہم ایک دن میں سب کا غم نہیں منا سکتے۔ یہ تو آقا حسین تھے جنہوں نے ایک دن میں سب کا غم بھی منایا اور لاشیں بھی اٹھائیں۔ آج کی تاریخ کیونکہ جناب قاسم سے منسوب ہے، جناب قاسم وہ شہزادے ہیں
جو آقا حسن کے لخت جگر اور آپ کی والدہ گرامی جناب ام فروا. جناب ام فروا کیونکہ آپ کی یہ کنیت ہے جناب ام فروا، آپ کا نام جو تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے جناب سلمہ. تاریخ میں آپ کا نام جناب سلمہ ہے، لیکن ام فروا کے نام سے آپ کی پہچان ہے کہ آپ کو ام فروا کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ ان کے بیٹے ہیں، اور 7 محرم کو کیونکہ جو مصائب بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ آج کی تاریخ کے حوالے سے، شہزادہ قاسم کے حوالے سے، تو تاریخ کہتی ہے کہ جب اون محمد کے لاشیں آئے، اون محمد کے لاشیں آئے تو جناب ام فروا نے شہزادہ قاسم سے صرف اتنا پوچھا کہ ابھی تک زندہ ہو؟ اون محمد کے لاشیں آ گئے. شہزادہ قاسم مسلسل اپنے چچا آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے اور ان سے اجازت مانگتے تھے، لیکن آقا حسین انہیں اپنے گلے سے لگا کر ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے لخت جگر ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. اجازت نہیں ملتی تھی. آپ آ کر ایک کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رویا کرتے تھے کہ مجھے چچا جان اجازت نہیں دیتے، اس نے جہاد دیں. لیکن امام حسین کیونکہ اپنے بھتیجے کو میں اپنے بھائی کو دیکھا کرتے تھے تو وہ اجازت نہیں ملتی تھی. لیکن جب اون محمد کے لاشیں آئے اور اس کے بعد شہزاد جناب ام فروا نے یہ بات کہی کہ ابھی تک تم زندہ ہو، تو آپ ایک کونے میں جا کر زار و قطار رونے لگے کہ روتے روتے غشی کا عالم آیا اور خواب میں اپنے بابا کی زیارت کی. امام حسن علیہ السلام. امام حسن کی جب زیارت ہوئی تو امام حسن نے کہا بیٹا شہزادہ قاسم کیوں اس طرح سے گریہ کر رہے ہو؟ کہا بابا کاش آج آپ موجود ہوتے تو مجھے بھی اس نے جہاد مل جاتا. تو ایک مرتبہ کہا بیٹا پریشان نہ ہو، ہم نے آج ہی کے وقت کے لیے تمہارے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا، اس تعویذ کو کھولو، کیونکہ اس تعویذ میں تمہاری اس مشکل وقت میں آسانی ہوگی، اس کا حل اس میں موجود ہے. شہزادے کی آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ آپ نے اس تعویذ کو کھولا. یا تو گریہ جاری تھا، یا جیسے ہی اس تعویذ کو کھولنے کے بعد اسے پڑھا، اس خط کو پڑھا، اپنی آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا اور ایک مرتبہ لبوں پر مسکراہٹ آئی. اور جیسے ہی مسکراہٹ آئی وہ خط لے کر بارگاہ امام میں پہنچے، اپنے چچا کے خیمے میں آئے، بعد السلام کہا کہ چچا جان آپ کے لیے بابا کا ایک پیغام ہے. جیسے یہ سنا تو امام حسین جو بیٹھے تھے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ میرے امام کا خط آیا ہے. اپنے امام کے خط کے لیے تعظیماً کھڑے ہوئے اور جیسے ہی خط کو پڑھا تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے شہزادہ قاسم کو بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا. آخر اس خط میں لکھا کیا تھا؟ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھیا حسین کل کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے، تو ہماری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اس نے جہاد دے دی. بس یہ خبر جیسے یہ خط پڑھا ایک مرتبہ شہزادے کو اپنے گلے سے لگا کر اور اس نے جہاد دیا کہ جاؤ بیٹا قاسم ہم نے تمہیں اجازت دی. ناظرین شہادت کی یہ کہانی ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ علامہ سے پوچھیں گے. ہمارے درمیان شاعر اہل بیت جناب اشرف جارچوی، جن کا پورا ایک خاندان، ایک پورا جناب اشرف جارچوی، جناب گوہر جارچوی، ان کے فرزند اور ان کے بڑے بھائی جناب گوہر جارچوی، سب لوگ مد محمد والے محمد میں شامل رہتے ہیں. اشرف بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اشرف بھائی، کیسے ہیں اشرف بھائی؟ اشرف بھائی آپ کی بھی مصروفیت محرم کے حوالے سے بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا. قبلہ کچھ اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے چلیں، پھر ہم ٹاپک پر آ جاتے ہیں. میرے والدین کا تعلق ضلع بلند شہر میں قصبہ تھا جارچا، اس سے جا کے جہاں کے جناب علامہ ابن حسن جارچوی صاحب تھے جو مسلم لیگ میں بھی تھے. میرے والد گرامی جناب ولی جارچوی صاحب جو ایک بہترین شاعر بھی تھے اور سوز خان بہت اچھے تھے. بے شک. میری والدہ غریق رحمت کرے محلقہ بیگم، جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے اس شہر کے اندر، کیا اس ملک میں، ذاکری میں. میری نانی تھی صغیر بانو، وہ ذاکرہ تھیں.
میرے چھوٹے بھائی ہیں گوہر جارچی بھی، وہ شاعر بھی ہیں، نوح خان بھی ہیں، اور ان کے نوحے بہت مقبول ہوئے، کلامی بہت مقبول ہوئے۔ میرے ماموں بھی تھے، استاد بھی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جناب استاد فہیم اختر صاحب، فہیم اختر صاحب، انہوں نے تربیت کی۔ ان سے جو بڑے بھائی تھے ان کے صغیر جارچی صاحب، وہ خود شاعر تھے۔ لہذا یہ سلسلہ ایک قدیمی ہے ہمارے گھر میں، شاعری کا اور ذاکری کا۔ میری چار بیٹیاں ماشاءاللہ الحمدللہ، وہ چاروں ذاکری کرتی ہیں۔ میری وائف بھی ذاکری کرتی ہیں۔ میرا جو بھائی ہے چھوٹا گوہر جارچی بھی، اس کی بچیاں ذاکری کرتی ہیں۔ میری بہنیں ہیں وہ ذاکری کرتی ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں میرے مولا کا بڑا کرم ہے کہ ذکر محمد و آل محمد میرے گھر میں ایک طویل عرصے سے جاری و ساری ہے، اور جاری و ساری رہے گا۔ جی ماشاءاللہ، گوہر جارچوی، اشرف جارچوی یہ بہت کسی تعارف کے محتاج نہیں، محمد والے محمد نے آپ لوگ کو بہت عنایت کی ہے، ساری نعمتیں آپ کے حضور ہے قبلہ۔ کوئی کلام آپ اگر پیش کریں۔ کرتا ہوں کلام آپ کو۔ لکھتے ہیں جو خلوص سے مدحت حسین کی، لکھتے ہیں جو خلوص سے مدحت حسین کی، سیف قلم سے کرتے ہیں نصرت حسین کی، سیف قلم سے کرتے ہیں نصرت حسین کی، اور تصنیف ہو رہا ہے صحیفہ نجات کا، تصنیف ہو رہا ہے صحیفہ نجات کا، صحیفہ نجات کا، تحریر کر رہا ہوں میں مدحت حسین کی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تحریر کر رہا ہوں میں مدحت حسین کی، اور اللہ کہہ رہا ہے انہیں نفس مطمئن، اللہ کہہ رہا ہے انہیں نفس مطمئن، میں اور کیا بیاں کروں عظمت حسین کی، کیا بات ہے، کیا میں اور کیا بیاں کروں عظمت حسین، عظمت حسین کی، اور ہونے لگا یقین خدا پر گمان کو، ہونے لگا یقین خدا، خدا پر گمان کو، دیکھی جو کربلا میں عبادت حسین کی، سبحان اللہ، دیکھی جو کربلا میں عبادت عبادت حسین کی، ٹوٹے گا کیسے قلب سے رشتہ نگاہ کا، ٹوٹے گا کیسے قلب سے رشتہ نگاہ کا، آنکھوں میں اشک دل میں ہے الفت حسین حسین کی، کی، کیا آنکھوں میں اشک دل میں ہے الفت حسین کی، اور مر جاتا حر بھی فوج یزیدی کے ساتھ ساتھ، مر جاتا حر بھی فوج یزیدی کے ساتھ ساتھ، کرتا نہ کربلا میں جو نصرت حسین نصرت کی، حسین کی، کرتا نہ کربلا میں جو نصرت حسین کی، اور عباس کو تو اذن وغا ہی نہیں دیا، عباس کو تو اذن وغا ہی نہیں دیا، اے فوج شام یہ ہے مروت حسین کی، مروت حسین کی، کیا بات عباس ہے، کو تو اذن وغا ہی نہیں دیا، واہ واہ واہ، اے فوج شام یہ ہے مروت حسین کی، اور مہمان بنا کے جام شہادت عطا کیا، مہمان بنا کے جام شہادت عطا کیا، حر سے جو مل گئی تھی طبیعت حسین کیا کی، بات ہے، کیا بات ہے، حر سے جو مل گئی تھی طبیعت حسین، طبیعت حسین کی، اور تا حشر تجھ پہ ناز کریں گی عبادتیں، تا حشر تجھ پہ ناز کریں گی عبادتیں، یوں کربلا میں تو نے عبادت حسین کی، واہ واہ یوں واہ، کربلا میں تو نے عبادت حسین کی، تو قاتل تھے گنگ خنجر و تیغ و تبر کے ساتھ، قاتل تھے گنگ خنجر و تیغ و تبر کے ساتھ، نو کے سینا پہ ایسے تلاوت حسین کی، واہ واہ واہ، نو کے سینا پہ ایسے تلاوت حسین کی، اور زینب کی جنگ جاری ہے خطبوں کی شکل میں، زینب کی جنگ جاری ہے خطبوں کی شکل میں، اصغر پہ ختم ہو گئی حجت حسین کی، اصغر پہ ختم ہو گئی حجت حسین کی، حجت حسین کی، سجدے میں سر تھا اور تھا زخموں سے چور چور، سجدے میں سر تھا اور تھا زخموں سے چور چور، اس حال میں ہوئی تھی شہادت حسین کی، اس حال میں ہوئی تھی شہادت حسین کی،
اور فرش عزا ہے جس کے بھی گھر میں بچھا ہوا، فرش عزا ہے جس کے بھی گھر میں بچھا ہوا، اشرف اسی کے گھر ہے سکونت حسین کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اشرف اسی کے گھر ہے سکونت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ جناب اشرف جارچی اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین وقفے کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے شاعر اہل بیت جناب اشرف جارچی صاحب سے۔ دوبارہ چلتے ہیں علامہ نوید عباس صاحب سے، ان سے فضائل جناب قاسم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جیسے آپ کا ایک موضوع ہے حسین صاحب کا، اور اس حوالے سے میں یہاں سے آغاز بھی کرتا ہوں کہ کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں یہ حسین۔ اور یہ جو آج گلی گلی میں اور ہر محلے میں، ہر شہر میں ایک ہی صدا بلند ہے، یا حسین یا حسین یا حسین، یہ صدا خود بتا رہی ہے کہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ شہزادہ قاسم کے حوالے سے بات کریں تو اکثر شہزادہ قاسم کے مصائب جو پڑھے جاتے ہیں، لیکن ان مصائب میں فضائل بہت سے موجود ہیں۔ آپ نے جس طرح سے جنگ کی، آپ کی عمر 13 سے 14 برس ہے، اور جب اذن جہاد ملا ہے، آپ کو سوار کرانے والے شبیہ علی، غازی سرکار، عباس علمدار علیہ السلام، آپ نے شہزادہ قاسم کو سوار کرایا ہے۔ اور شہزادہ قاسم نے تلوار چلانے کے سلیقے اگر کسی سے سیکھے ہیں تو جناب عباس علمدار علیہ السلام سے۔ آپ نے سوار کرایا، جب آپ لشکر یزید کی طرف چلے ہیں اور آپ نے لشکر کو دیکھا، جیسے ہی شہزادہ قاسم نے لشکر کو دیکھا تو ایک مرتبہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ لشکر اور علی کے پوتے سے لڑنے ہیں۔ کیا بات ہے۔ آپ آگے بڑھے، وہاں ایک پہلوان تھا جس کا نام ارزق شامی، وہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے موجود تھے جن پر وہ بڑا فخر کرتا تھا کہ بڑے بہادر ہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ علی کا یہ پوتا کس طرح سے لشکر یزید کو چیر رہا ہے، کوئی کٹ کے وہاں گر رہا ہے تو کوئی گٹ کے وہاں گر رہا ہے۔ شہزادہ قاسم کی تلوار چل رہی ہے، اور آپ اپنے دادا اور اپنے چچا عباس کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اے ارزق، جا اور اس کا مقابلہ کر۔ ارزق نے کہا کہ یہ ایک بچہ ہے، میں بھلا اس سے کیا لڑوں، مجھے اگر لڑنا ہوگا تو علی کے بیٹے عباس سے لڑوں گا، وہ میرے مقابلے پر ہے، یہ تو بچہ ہے، اس کے لیے تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور چاہا کہ شہزادہ قاسم پر وار کرے، ایک مرتبہ حسن کے لال نے تلوار اٹھائی، اور جیسے ہی اس نے وار کرنا چاہا، اس کے وار کو روکا، اور حسن کے لال کا وار چلا، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔
ارزق شامی یہ دیکھ کر ایک مرتبہ تڑپ گیا، اس کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا، جیسے وہ آگے بڑھا اس نے چاہا کہ مقابلہ کرے، لیکن یہ بھی بنی ہاشم کا خون، علی کا پوتا، حسن کا لال، حسین کا چہیتا، ام فروہ کا بیٹا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو شہزادہ قاسم نے اس پر بھی وار کیا، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ ارزق شامی نے تیسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرا بیٹا بھی واصل جہنم ہوا۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا کہ آخر اتنا سا بچہ اور کس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ چوتھا بیٹا گیا، جب چوتھے بیٹے کو بھی واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اے ارزق تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تیرے چاروں بیٹے تو مارے گئے، اب تو آگے بڑھ۔ ایک مرتبہ ارزق غصے میں، دیکھیں غصے کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، غصے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جلال اور ایک ہوتا ہے تیش۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ تیش کے عالم میں بڑھا، تیش، اور کیونکہ قبلہ اشرف جارچی صاحب یہاں موجود ہیں اور الفاظوں کا چناؤ اور الفاظوں کے بہترین انتخاب کرنے والے، جانتے ہیں کہ غصے کی دو قسمیں، کہ ایک ہے تیش اور ایک ہے جلال۔ تیش جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، اور جلال جو ہوتا ہے وہ جلال یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، اور جلال اپنے سامنے والے کو کبھی نہیں دیکھتا کہ سامنے کتنا بڑا بہادر ہے۔ اور اس خاندان کی مثال یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو تیش نہیں آیا، خاندان بنی ہاشم میں جب بھی کسی کو آیا ہے تو جلال آیا، اسی لیے ہمارے یہاں جلال حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہاں وہ تیش میں آگے بڑھا، سوچ کے کہ یہ ایک بچہ ہے، ادھر جو ہے جناب قاسم نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں تلوار اٹھائی اور ارزق شامی کے اوپر وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ آدھا دھڑ ادھر گرا تو آدھا دھڑ ادھر گرا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی فوج یزید میں، اور کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا خون ہے، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا لال ہے۔ تو کہا کہ اسے اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے، اسے گھیر کے مارا جائے۔ شہزادہ قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، ایک ملعون نے آپ کے سر پر وار کیا، جیسے ہی سر پر وار کیا، ادھر سر پر وار کیا، آپ کا سر شگفتہ ہوا اور آواز بلند کی، چچا جان قاسم کی خبر لیجئے۔ بس آپ ایک مرتبہ زین سے زمین کی طرف چلے۔ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا ایک مشہور جملہ ہے جو شہید علامہ عرفان حیدر آبادی بھی اکثر پڑھا کرتے تھے، کہ جب آپ زین سے زمین پر آئے ہیں تو 3 مرتبہ آواز دی ہے، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ جیسے زین سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ وہاں سے حسین دوڑے، جیسے ہی حسین دوڑے، لشکر یزید نے حسین کو آتا دیکھا تو بھگدڑ مچ گئی۔ شہزادہ قاسم جب تک زین پر تھے تو شہزادہ قاسم تھے، لیکن جب زین سے زمین پر آئے ہیں تو شہزادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام حسین قریب پہنچے، آوازیں دیتے ہیں، بیٹا قاسم کہاں ہو؟ آواز دو بیٹا، بیٹا ہمیں آواز دو، ہمیں تمہارا لاشا کہیں دکھائی نہیں دیتا، بیٹے ہمیں آواز دو۔ جب کوئی صدا بلند نہ ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا، حسین آگے بڑھے، پھر آواز دی، بیٹا قاسم ہمیں آواز دو بیٹا، ہمیں تمہارا لاشا کہیں دکھائی نہیں دیتا، بیٹا ہمیں آواز دو۔ جیسی آواز دی کہ ہمیں آواز دو، جب کوئی جواب نہیں آیا تو آپ ایک ٹیلے پر بلند ہوئے، آپ نے آواز دی، بیٹا قاسم آواز دو، امام وقت بلا رہا ہے،
امام وقت تمہیں آواز دے رہا ہے، بیٹا ہماری آواز پہ جواب دو۔ بس یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ قاسم کے ٹکڑے ہوا میں پرواز کرنے لگے، اور پرواز کرتے کرتے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس جیسے ہی شہزادے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، حسین دوڑے، دوڑنے کے بعد حسین نے اپنی ابا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کرنا شروع کر دیا، ابا کے دامن میں جمع کیا، اور ایک مرتبہ ایک گٹھری بنائی، اور گٹھری بنانے کے بعد اس گٹھری کو اٹھایا اور خیمے کی طرف چلے۔ جب خیمے میں پہنچے آواز دی، بھابھی ام فروا دیکھو تمہارا قاسم آ گیا ہے، دیکھو تمہارا قاسم آ گیا ہے۔ یہ تو سب نے سنا کہ امام حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے، جتنے تیر امام حسن کے جنازے میں تھے اتنے ہی ٹکڑے شہزادہ قاسم کے تھے۔ ایک ماں جو حسرت لیے ہوئے ہے، شہزادہ قاسم کا لاشا ہے، حسین اپنے بھتیجے کا لاشا ایک گٹھری میں بند کر کے لائے ہیں۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹے کا لاشا آیا، بیٹے کا لاشا آیا ہے۔ یا حسین علیہ السلام، شہادت حضرت قاسم علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے علامہ نوید عباس۔ دوبارہ چلتے ہیں شاعر اہل بیت جناب اشرف جارچی کی طرف، اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں۔ اشرف بھائی اپنا کوئی کلام۔ کہ ہر سمت سے جب ہر کی طرف بڑھنے لگی آگ، ہر سمت سے جب ہر کی طرف بڑھنے لگی آگ، ہر جانب شبیر بڑھا پھر نہ بڑھی آگ، واہ واہ واہ، ہر جانب شبیر بڑھا پھر نہ بڑی آگ، پھر نہ بڑھی آگ، اور شبیر کے غم میں پے ماتم جو بچھی آگ، شبیر کے غم میں پے ماتم جو بچھی آگ، قدموں میں عزادار کے گلزار بنی آگ، کیا بات ہے، واہ قدموں میں عزادار کے گلزار بنی آگ، یہ ماتم شبیر کی تاثیر ہے ورنہ، یہ ماتم شبیر کی تاثیر ہے ورنہ، محفوظ نہیں رکھتی کسی شے کو کبھی آگ، کیا بات ہے، کیا محفوظ نہیں رکھتی کبھی کسی شے کو کبھی آگ، اور جل جاتے ہیں جو سن کے ثنا آل نبی کی، جل جاتے ہیں جو سن کے ثنا آل نبی کی، ان کو ہی جلانے کے لیے خلق ہوئی آگ، آگ، ان کو ہی جلانے کے لیے خلق ہوئی آگ، اور مولا تیرے ماتم کی حفاظت میں بنے ہم، مولا تیرے ماتم کی حفاظت میں بنے ہم، شعلہ کبھی شبنم کبھی گلزار کبھی آگ، کبھی آگ، کیا شعلہ بات ہے، کبھی شبنم کبھی گلزار کبھی آگ، آگ، اور عباس کے رہوار کا کردار تو دیکھو، عباس کے رہوار کا کردار تو دیکھو، پانی نہ پیا لاکھ بنی تشنہ لبی آگ، پانی نہ پیا لاکھ بنی تشنہ لبی آگ، واہ واہ، اور بے دین رہے دیمے بچھاتے رہے شعلے، بے دین رہے دیمے بچھاتے رہے شعلے، اشک غم شبیر گرا چھن سے بجھی آگ، واہ، اشک غم شبیر گرا چھن سے بجھی آگ، چھن سے بجھی آگ، اور احسان بڑا دین پہ زینب نے کیا ہے، احسان بڑا دین پہ زینب نے کیا ہے، وارث کو بچا لائی جو خیموں میں لگی آگ، ہائے ہائے، وارث کو بچا لائی جو خیموں میں لگی آگ، اور جنت کے مکینوں کے مکان تپنے لگے ہیں، جنت کے مکینوں کے مکان تپنے لگے ہیں، وہ سید سجاد کے خیمے سے اٹھی آگ، وہ سید سجاد کے خیمے سے اٹھی آگ، اور جو عشق میں شبیر کے جلتے رہے اشرف، جو عشق میں شبیر کے جلتے رہے اشرف، ممکن ہی نہیں ان کو جلا پائے کبھی آگ، واہ واہ، ممکن ہی نہیں ان کو جلا پائے کبھی آگ۔ سبحان اللہ۔ اشرف بھائی اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے، ان سے ایک کلام اور سنیں گے جاتے ہوئے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آج محرم کے حوالے سے بہت زیادہ مصروفیات ہیں، علامہ صاحب نے بھی ٹائم نکالا، اشرف بھائی نے بھی ٹائم نکالا، شکر گزار ہوں میں ان دونوں معزز شخصیات کا۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اشرف بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ
ٹائم نکال کے آج 7 محرم کو چینل پر آئے اور اس ٹرانسمیشن میں بیٹھے. اشرف بھائی میں چاہوں گا ہم بریک پہ جاتے ہوئے آپ سے ایک اور کلام سنیں. اپنا کلام کوئی آپ پیش کر دیں. کہ جتنی اچھائی کائنات میں ہے، جتنی اچھائی کائنات میں ہے، سب کی سب ماتمی کی ذات میں ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سب کی سب ماتمی کی ذات میں ہے. اور مجلس و ماتم و ولائے علی، مجلس و ماتم و ولائے علی، بس یہی کچھ تو دینیات میں ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بس یہی کچھ تو دینیات میں ہے. اور یہ درِ شاہ کربلا ہے یہاں، یہ درِ شاہ کربلا ہے یہاں، غیر ممکن بھی ممکنات میں ہے. واہ واہ واہ. غیر ممکن ہی ممکنات میں ہے. اور جس قدر پر اثر ہے خاک شفا، جس قدر پر اثر ہے خاک شفا، کب اثر اتنا ادویات میں ہے. واہ 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 واہ. کب اثر اتنا ادویات میں ہے. واہ واہ واہ. اور ہاتھ میرا بھی ہے ید بیضا، ہاتھ میرا بھی ہے ید بیضا، ان کا دامن جو میرے ہاتھ میں ہے. کیا بات ہے. ان کا دامن جو میرے ہاتھ میں ہے. اور شعلے گل کر رہا ہوں ماتم میں، شعلے گل کر رہا ہوں ماتم میں، یہ عمل میرا معجزات میں ہے. یہ عمل میرا معجزات میں ہے. یہ عمل میرا معجزات میں ہے. اور لب پہ اشرف حسین کی ہے ثنا، لب پہ اشرف حسین کی ہے ثنا، اب بھی کیا شک میری نجات میں ہے. اب بھی کیا شک میری نجات میں ہے. ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ہمارے پاس 2 نئے مہمان جناب شاعر اہل بیت عمار ہانی صاحب موجود ہیں اور نوا خان جناب مدثر زیدی صاحب موجود ہیں. میں پہلے تو شکریہ ادا کروں آج کیونکہ مصروف دن اور آپ لوگ ٹائم نکال کے نشریات میں شامل ہوئے، بہت شکریہ. ہانی بھائی آپ کا ایک سلسلہ کیونکہ والد سے بھی ہے ذاکری کا اور آپ بھی ذاکر ہیں، شاعر بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں عمار ہانی بھائی، تو اس وقت آپ کی مصروفیات کے حوالے سے مجھے بھی کچھ بتاتے چلیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، ممنون متشکر ہوں میں آپ کا اور K21 چینل کا کہ میں یہاں ہوں. اور مصروفیات یقیناً عزاداری کی ایام عزا چل رہے ہیں، اس کے ظاہر سلسلہ ہے اور ہر جگہ تقریباً کئی مجالس میں ظاہر پہنچنا ہوتا ہے اور ذکر مولا کی ڈیوٹی انجام دینی ہوتی ہے. اور مصروفیت ہماری عزاداری کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے شاعری کا آپ نے جو سوال کیا، شعر کہنا، وہ الحمدللہ یہ بھی ظاہر ہے عطا ہے ادھر سے مولا کی طرف سے ہے. اور بس اسی کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے پھر خود بھی پڑھنا ہے اور دیگر جو ہمارے دوست برادران نوحہ خان ہیں ان کو بھی نوحہ خانی کے لیے ہم مدد کرتے ہیں کہ ان کو نوحہ ہم لکھ کر دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو طرز وغیرہ. یعنی کہ اس میں ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ صبح سے شام تک کی ڈیوٹی اور اس کے بعد پھر کلام لکھنا اور پھر اپنی محافل مجالس میں جانا، مشکلات اس میں یقیناً بالکل مشکلات ہیں. لیکن اس سلسلے میں چونکہ اب ایام عزا ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں اپنی نجی نشستوں میں کہ آل محمد کے ذکر کے لیے، شعر کہنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کمال کا شعر کہہ دیا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو دراصل اس میں چونکہ ذکر ان کا ہے
اشعار وہیں سے آمد لفظ ہوتے ہیں، وہیں سے وہیں سے آتے عطا ہوتے ہیں، تو اس میں وقت نکالنے کی اور اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سال ہم یہ میرے بھائی ایک ہمارے ایک دوست عزیز ہیں شبی رضا، ان کا نام لوں گا، انہوں نے سکھایا مجھے یہ جملہ کہ یار اس پہ پریشان نہیں ہو کہ اب اگلے سال میں کیا کلام لکھوں گا، کیا کلام کروں گا، آپ اس پہ مزید ایکسائٹیڈ ہوں کہ اگلے سال مولا کیا دیں گے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور اس نے میری سوچ کا جو ہے وہ تعین کر دیا، اور ڈائریکشنز بالکل بدل گئی ہیں اب الحمدللہ، مولا اچھا کرم صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم آپ شعراء کے کلام جب سنتے ہیں تو ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ یار کیا کمال بات کر دی ہے، وہ یقیناً ہماری تحقیق نہیں ہے، وہ لفظ وہیں سے آتے ہیں، وہ وہیں سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ یہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس۔ اچھا ہانی بھائی، اس وقت آپ اپنا کلام کون سا پیش کر رہے ہیں؟ میں پیش کر دیتا ہوں کلام، بسم اللہ مر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علیہ علی وسلم، صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک عزادار، چونکہ عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے، عزاداری کے دن چل رہے ہیں، اس حوالے سے میں کلام ایک عزادار کی بسم کیا اللہ، بسم شان ہے، کیا فضیلت ہے، میں بسم پیش کر رہا ہوں۔ خالق کا ہے شاہکار، صدا زندہ رہے گا، خالق کا ہے شاہکار، صدا زندہ رہے گا، مر کر بھی عزادار، صدا زندہ رہے گا، مر کر بھی عزادار، صدا زندہ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں جو دو شہزادوں کی جنگ تھی، دیکھ لیجئے نتیجہ دے رہا ہوں، بیعت کے تو لاشے سے بھی اٹھتا ہے تعفن، بیعت کے تو لاشے سے بھی اٹھتا ہے تعفن، شبیر کا انکار صدا زندہ رہے گا، سلامت رہیں بھائی، واہ 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 واہ، مر کر بھی عزادار، صدا زندہ رہے گا، نابود ہوا مر چکا مر جانا کا بیٹا، نابود ہوا مر چکا مر جانا کا بیٹا، حامی سمیت تمار، صدا زندہ رہے گا، مر کر بھی عزادار، صدا زندہ رہے گا۔ بس مقطع سے پہلے ایک شعر پیش کروں، اے حرملا، اے حرملا تو مٹ گیا ہستی کے ورق سے، اے حرملا تو مٹ گیا ہستی کے ورق سے، حر جیسا وفادار صدا زندہ رہے گا، مر کر بھی عزادار، صدا زندہ رہے گا۔ مقطع پیش کروں، مسلم ہو کہ مختار ہوں یا حانی عروا، حانی عروا اچھا ہے بھائی، واہ واہ، مسلم ہو کہ مختار ہوں یا حانی عروا، ان جیسا ہی کردار صدا زندہ رہے گا، مر کر بھی عزادار، صدا زندہ رہے گا۔ کیا بات ہے ہانی بھائی، سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ عمار ہانی بھائی ہمارے جو آپ بھی اپنے کلام پیش کر رہے تھے،
کیونکہ ان کا لہن اتنا خوبصورت ہے. اچھا ان کو سنتا ہوں تو پرانے وقتوں کی یاد اس لیے ضروری آ جاتی ہے کہ سچے بھائی وغیرہ کا ایک دور تھا. اب جو ماحول ہے، جو ٹیونز ہیں، جو پڑھنے والے ہیں جو ہم جیسے ہیں، ان میں بہت زیادہ چینجنگ آ گئی. لیکن ہمیں خود یاد آتا ہے کہ سچے بھائی وغیرہ کو جو ہم نے بچپن میں سنا ہے وہ ایک رنگ ان سے جاگتا ہے. اچھا ایک اور یقیناً ہمارے پاس نوحہ خوان موجود ہیں اور کافی دیر سے وہ بھی یقیناً بے چین ہوں گے کہ اپنی عبادت پیش کریں. مدثر بھائی بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مدثر بھائی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ چونکہ 7 محرم الحرام ہے اور جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے بسم اللہ. جناب اشرف جارچی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام سب کے خیمے دیکھ رہے ہیں تو مادر قاسم کے خیمے میں جب جاتے ہیں تو ایک ماں کی کیا خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے کس طرح ناز اٹھائے، اس کو دولہا بنائے، اس کی شادی کرے. اب چونکہ عاشور کا وقت قریب تھا، ایک ماں اپنے بیٹے کو اس طرح تیار کر رہی تھی. عاشور کا دن آیا، جناب قاسم کی شہادت ہوئی. ایک شور بپا ہے مقتل میں، ہے مارا گیا قاسم بیٹا. یہ کہتے ہوئے دوڑے سرور، ارے آتا ہے چچا قاسم بیٹا. مہندی بھی رچی، صحرا بھی بندھا، دولہا بھی بنا، عاشور کی شب، عاشور کے دن بے جرم و خطا پامال ہوا قاسم بیٹا. شبیر ابا میں لائے ہیں قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو، شبیر ابا میں لائے ہیں قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کو. ارے آیا نہ پلٹ کر میدان سے، ایک بار گیا قاسم بیٹا. یہ کہتے ہوئے دوڑے سرور، آتا ہے چچا قاسم بیٹا. رہیں سلامت رہیں بھائی، مولا پاک آپ کے لہن میں اور خوبصورتی عطا کریں. ہانی بھائی آپ سے گزارش کروں گا 2 شعر اور آپ پیش کر دیں. جناب قاسم کے حوالے سے ہی میں اشعار پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. جب جناب قاسم گھوڑوں سے پامال ہو چکے اور سواری سے گر چکے، ہر شہید کا یہی تھا کہ وہ آواز دیتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
مولا کو آواز دیتا تھا، اسی طرح اس شہید نے بھی آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر سے خیمے کی جانب سے سرکار امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کی جانب دوڑے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت بظاہر سرکار ابوالفضل عباس اور مولا علی اکبر موجود تھے. بس وہی ایک بیان ہے مولا حسین کا، وہ پیش کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بات بھی پہنچ جائے. ٹکڑے سمیٹنے ہیں، ٹکڑے سمیٹنے ہیں بھتیجے کی لاش کے، عباس لے چلو رو کر حسین کہتے تھے مقتل میں اب مجھے، عباس لے چلو، عباس اپنے صبر کو میں آزماؤں گا، قاسم کی بکھری لاش کے جب پاس جاؤں گا، عباس تم سنبھالنا گر لڑکھڑاؤں گا، اس کے کٹے ہوئے سبھی اعضاء اٹھاؤں گا، لانی ہے اس کی لاش عبا میں سمیٹ کے، عباس لے چلو، عباس لے چلو. ہانی عجیب حال میں تھا لاشائے جوان، گٹھڑی میں بھی نہ آ سکا کل جسم ناتواں، گٹھڑی کو جب اٹھا کے چلے شاہ انس و جاں، خط کھینچتی تھی خاک پہ قاسم کی ایڑیاں، اور شاہ والا رو کے یہ کہتے تھے بھائی سے، عباس لے چلو ٹکڑے سمیٹنے ہیں بھتیجے کی لاش کے. سبحان اللہ. ناظرین، اسی کلام کے ساتھ ہمارے آج کی ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے 7 محرم الحوالے کے حساب سے زیادہ. اب انشاءاللہ کل ہم آپ سے 8 محرم کی ٹرانسمیشن میں دوبارہ ساتھ ہوں گے. شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں مہمانوں کو، اور انشاءاللہ کل اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین.